یہ ہے یوٹیوب چینل انکشاف اور میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک۔ آج کے اس دھڑپن پروگرام میں آپ کو شفاف چناؤ بازری یا قرعہ اندازی یعنی شفاف چناؤ یا قرعہ اندازی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جب سے انسانوں نے منظم معاشروں کی صورت میں رہنا شروع کیا ہے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ معاشرتی نظام بھی وضع کیا ہے۔ قبائلی زندگی سے لے کر حکمرانی تک باہم مل جل کر رہنے اور نظام چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو اختیار بھی دینے پڑتے ہیں کہ وہ نظام حکومت چلانے کی ذمہ داری نبھائیں۔ اس دور کو ترقی یافتہ یا جدید دور کہا جاتا ہے۔ اب تک کے نظام حکومت پدر سری یا مدر سری بھی کسی نہ کسی نظام اور قاعدہ اور قانون کے پابند ہی رہے ہیں۔ ان نظام حکمرانی یا حکومتی نظاموں میں بادشاہت، مطلق العنانی، آمریت، سلطانی جمہور یا جمہوریت، کمیونزم، سوشلزم، پارلیمانی نظام حکومت، صدارتی نظام حکومت یا ان میں سے دو یا دو سے زیادہ نظام کا مجموعہ الغرض مختلف نظام حکومت اس وقت بھی پوری دنیا میں زیر عمل ہیں یا چل رہے ہیں۔ جیسا کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے جس کے لیے عام انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس نظام یا صدارتی نظام کو کامیاب اور بہترین نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ شرائط، قواعد اور قوانین کی پابندی سے ممکن ہے، جن پر عمل درآمد نہ کرنے سے نظام کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور ثمرات بھی کڑوے لگتے ہیں، جس سے براہ راست رعایا متاثر ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے۔ فائدے میں وہ فرد یا افراد رہتے ہیں جن نے قوانین یا ضابطوں سے انحراف کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ قصد کرتے ہیں کہ جس کا آغاز انتخابات کے طریقہ کار اور بیجا دخل اندازی سے ہوتا ہے۔ پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے تمام اچھے عمل کو مشکوک اور متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت اصل مدت سے پہلے بدل دی جاتی ہے یا ختم کر دی جاتی ہے، اور یہ سب بھی عوامی رائے عامہ اور بہتری کے نام پر کیا جاتا ہے۔ ملک میں افراتفری، غیر یقینی صورتحال معاشی اور پیداواری سرگرمیوں پر اثر انداز ہو کر ملک کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں کا انتخاب پر سے اعتبار کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے۔ ووٹ کی اہمیت کا تصور من پسند فائد اور خواہشات سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اصل مقصد بہتر حکومت اور حکمرانی دیش کے لوگوں کی فلاح اور راحت پس پردہ ہو گیا ہے۔ موجودہ انتخابی رسمی طریقہ کار قوم پر عذاب کی صورت آتا ہے اور انتخابات کے نتائج طوفان کی صورت چھوڑ جاتا ہے۔ انتخابات کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کا طریقہ رائج الوقت سکہ رائج الوقت کو بدعنوانیوں کے گردشی بھنور میں گھماتا رہتا ہے، جس سے بدعنوانی بڑھتی جاتی ہے اور کچرا اور گند قوم کے حصے میں آتا رہتا ہے۔ ایک ابلاغی سے راتوں کو جاگ اور سوچ بچا ایک ابلاغی نے راتوں سے جاگ اور سوچ بچا کے دوڑا سیاسی جنگل سے ایک نیا طریقہ انتخاب برائے نمائندگان شکار کیا ہے، جس کے مختلف پہلو یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ موجودہ انتخابات کے رسمی طریقہ کی خرابیاں یوں بیان کرتے ہیں: یہ وہ وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، بدعنوانی کا منبع ہے، قابل اعتبار نہیں، معاشرے کی اخلاقی حالت خراب کرتا ہے، امیدوار ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوا جاتا ہے۔ جیسے ہی انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہوتا ہے، قوم انتخابی بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کے علاج کی کوئی گولی نہیں، کوئی ٹیکہ نہیں، کوئی شربت کام آتا ہے، نہ کیپسول میں اتنی طاقت ہے کہ اس بخار کی حدت و شدت میں کمی کر سکے۔ جوں انتخابات کی تاریخ نزدیک آتی ہے، مریض جانتا ہے مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی۔
या मियादी बहार से वक्त के साथ ही उतरता है, ये मियादी बहार वक्त के साथ ही उतरता है। इधर इंतखाबात हुए, उधर मरीज ठीक हुए, ताहम बखारी असरात अगले इंतखाबात तक इंतकामी जज्बे के रूप में मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ जाता है। जलसे जुलूस की वजह से जुलूसी मरीजों की भीड़ में असल मरीजों का अंजाम एम्बुलेंसों में ही हो जाता है। कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो जाता है। बिजली के खंभे अजीब अजीब तस्वीर के साथ भूत मनारे बन जाते हैं। इन भूत मनारों पर तस्वीरें लटकाने वाले ऊपर ही लटके रह जाते हैं। यूं भी मौत आ जाती है कभी कभी। एक अबलागी ने इन तमाम मुश्किलात और तमाम मुज़र्रात के सामने रखते हुए नया तरीका इंतखाब और उसके मुख्तलिफ पहलू यूं बयान किए। अबलागी साहब ने मौजूदा तरीका इंतखाब को बातिल करार दिया है। वो कहते हैं वोट डालने का सारा अमल मुल्क दुश्मनी पर मबनी है, जबकि वतन के चलने का स्वाब ये वोट का तरीका नहीं है। किसी गैबी ताकत के ज़ेर असर उसी के इशारे पर वो अबलाग मुकम्मल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपना शिकार करदा तरीका इंतखाब लोगों तक पहुँचा रहे। तरीका बहुत सहल है, बस ज़रा हिम्मत करके इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसकी शफाफियत और मोतबर होने पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मकामी हुकूमतों, ज़िली हुकूमतों, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत सब के लिए यह तरीका मुफीद है। इस पर किसी को एतराज़ ना होगा। शको शुबा से बाला और इंसानी बदनीयत और बद अमल दखल से पाक तरीका इंतखाबात है। कुरान अंदाजी का तरीका हर तरह की हुकूमत या नुमाइंदे के लिए कम अज़ कम तालीमी मयार या इल्मी मयार और तजर्बा की शर्त उम्र और अकल और बालग होना ज़रूरी करार देकर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त वसूल करना है। उसके बाद किसी मासूम या मासूमा ने कुरान अंदाजी के ज़रिए पर्चियाँ निकाल कर इंतखाब का ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, इंतज़ाम बराह रास्त होना है। सबके सामने ऑनलाइन सारी दुनिया देखेगी, कोई उंगली ना उठा सकेगा। इंतखाबी अमले की ज़रूरत नहीं, इंतखाबी निशान, ना उज़रदारियाँ, ना इलेक्शन कमीशन, ना कमीशन, ना लोटे, ना गधे, ना घोड़े। इंसानों का खालिस इंतखाब रज़ाए किस्मत पर। सबके किस्मत वैसे भी मुल्क को कौन चलाता है, क्यों ना मुल्क को तकदीर के लिखे पर छोड़ दिया जाए और इंतखाब कुरान अंदाज से ही किया जाए। ये इंतखाबी तरीका किसी तरह भी मुल्क कौम के लिए बोझ साबित ना होगा, बल्कि कौमी ख़जाने के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। उम्मीदवार फ़ीस की मद में रकम कौमी ख़जाने में दाखिल करवाएगा। अगर एक उम्मीदवार से 10 करोड़ फ़ीस ली जाए तो ये कैसा रहेगा? कुरा से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से जो उनसे नाज़म, नायब नाज़म, चेयरमैन, नायब चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर वगैरह बनना चाहेंगे, वो फिर मज़ीद फ़ीस ओहदा के लिहाज से कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। यूँ कौमी ख़जाना बढ़ जाएगा। कौम को इंतखाबी बुखार और माबाद के असरात से बचाया जा सकता है। कौम नफसियाती मसाइल और माली नुकसानात से पाक हो जाएगी। मुल्क तरक्की करेगा। कुरान अंदाजी में गैबी ताकत जो मुल्क चला रही है चलाती रहेगी। इस तरीका में धांधली का डर, ना जुर्लू फिरने का, ना बेजा मुकदमाबाजी, ना लड़ाई झगड़े, ना कौम में बरादरी, बाहम दुश्मनियाँ सब कुरान अंदाजी के पर्दे में गुम हो जाएंगी। कौम यकजहती के फल चखेगी। कोई लोटा ना होगा, सब बंदे होंगे। बंदों पर बंदों की हुक्मरानी, बंदों को गिनना बेमानी हो जाएगा और तोलने में कोई डंडी नहीं मार सकेगा। जहनी दबाव का खात्मा होगा। कुरान अंदाजी और बात ख़त्म। जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मटा दो, क्यों खालको मखलूक में हाय रहे पर्दे। हर काम उसी पर छोड़कर इन पर्दों को हटा दो। एक बलागी का मनसूबा बराए इंतखाबात इंसानी मिलावट से पाक और काबिल एतबार है। बंदे काबिल एतबार नहीं। इसने इलेक्शन के नाम पर कौम को तकसीम किया हुआ है। वो बंदे जो जिन भूतों की तरह वतन के दर दीवार से चमटे होते हैं, खंभों पर उनकी तस्वीरें सबका मुंह चढ़ा रही होती हैं, ये नाम नहाज शरफा देखते रह जाएंगे। किस्मत कुरान अंदाजी में खुद सबसे इंसाफ कर देगी। सियासी पार्टियां जिनने कौम की क़यादत करने की आड़ में अफरा तफरी का बाजार गर्म कर रखा है, इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। किसी राहबर की ज़रूरत ना रहेगी।
رہبری کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگی، جو پردہ غیب سے ظاہر ہوگا وہی اچھا ہوگا۔ یہی سلطانی جمہور ہے کہ جمہور اپنے معاملات وقت کی روانی پر چھوڑ دے۔ اتنے سال وہ کچھ نہیں کر سکے تو کرنے والے کو کرنے دیں۔ آپ نے ووٹوں کو بھی دیکھ لیا، لوٹوں کو بھی دیکھ لیا، سوٹوں کو بھی دیکھ لیا، ایک تجربہ اور صحیح۔ تجربات ہی سے یقین کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ ایک شعر ترمیم کے ساتھ: منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا معصوم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ آپ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں، ایک ابلاغی سے اختلاف رکھیں، لیکن حالات و واقعات کے حقائق سے متاثر ہو کر، دکھوں اور سوچوں سے نبرد ازما ہو کر اس نے انتخابات کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کا جو طریقہ پیش کیا ہے قابل تعریف ہے، جو بقول ایک ابلاغی روحانی بھی ہے، قابل اعتماد بھی۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ عوامی چناؤ یا عام انتخابات کا یہ طریقہ کار ملاوٹ، تعصب سے پاک اور خالص ہے۔ اس طریقہ انتخاب میں الیکٹیبلز کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہے، غیر جانبداری نمایاں اور روز روشن کی طرح ہے۔ ایسے انتخابات آزادانہ اور شفاف ہونے میں شک و شبہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس پر عمل درآمد کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے، ایک ابلاغی طرح کچھ نہیں کر سکتا۔ آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات ہر کسی کا مطالبہ ہے، جو پورا کرے وہی قوم کا محسن ہے۔ داغ دہلوی کے الفاظ توجہ دلانے کے لیے: یوں بھی ہزاروں لاکھوں میں تم انتخاب ہو، یوں بھی ہزاروں لاکھوں میں تم انتخاب ہو، پورا کرو سوال تو پھر لاجواب۔ بس جس کو چنا جائے وہ لاجواب انتخاب عوامی سوال کا جواب پورا کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ قوم کے لیے سوالیہ نشان اور قوم سوالی بن جائے۔